آج ہم کیل نیوپورٹ کی جو مشہور کتاب ہے ڈیپ ورک، اس سے کچھ خاص باتیں لے کر ایک تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی، موضوع ہے گہرا کام، جی، مطلب پوری توجہ سے بنا کسی ڈسٹریکشن کے مشکل ذہنی کام کرنے کی صلاحیت۔ جی ہاں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کل کی دنیا میں خاص طور پر معیشت میں یہ صلاحیت اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ اتنی آپ کہہ لیں کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس سے زندگی کو کیا معنی ملتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات کہ بھائی اسے اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ بالکل صحیح کہا۔ بات صرف زیادہ کام کرنے یا پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ فوکس کرنے کی جو یہ اہلیت ہے، یہ ہماری پروفیشنل زندگی اور یہاں تک کہ جو ذاتی سکون ہے اسے کیسے بدل سکتی ہے۔ صحیح۔ کچھ لوگ تو اسے 21ویں صدی کی سپر پاور بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ گہرا کام، یہ ڈیپ ورک آخر ہے کیا چیز؟ سننے میں تو لگتا ہے کوئی بہت ہی مشکل سی چیز ہوگی۔ دراصل یہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ کیل نیوپورٹ کے مطابق گہرا کام وہ سمجھیں کہ وہ پروفیشنل کام ہے جو آپ پوری توجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک، بغیر کسی خلفشار کے، اور یہ کام آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو مطلب ان کی حد تک استعمال کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ کام ہے جن سے کوئی نئی قیمتی چیز، کوئی ویلیو پیدا ہوتی ہے، آپ کی اپنی سکلز بہتر ہوتی ہیں، اور جن کی نقل کرنا دوسروں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر اس کا الٹ بھی کچھ ہوگا، مطلب کوئی ہلکا کام؟ بالکل، نیوپورٹ اسے سطحی کام کہتے ہیں، شیلو ورک۔ یہ وہ کام ہے جن کے لیے زیادہ ذہنی محنت نہیں چاہیے ہوتی، جیسے ای میلز کا جواب دینا ہے، میٹنگز میں بس بیٹھے رہنا ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیا۔ یہ کام اکثر ہم دھیان بٹاوا ہو تب بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہو جاتا ہے۔ یہ کام ضروری ہو سکتے ہیں کبھی کبھار، لیکن یہ دنیا میں کوئی خاص نئی ویلیو نہیں لاتے، اور کوئی بھی انہیں آسانی سے کر سکتا ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھیں تو بہت سی مثالیں ہیں، ہے نا، جہاں لوگوں نے اس گہرے کام کی اہمیت سمجھی اور اس کے لیے خاص انتظام بھی کیا۔ جی بالکل، جیسے وہ مشہور سائیکالوجسٹ تھے کارل یونگ۔ ہاں، انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جھیل کنارے ایک بالکل الگ تھلگ پتھر کا ٹاور بنوایا تھا، بولنگن ٹاور نام تھا اس کا، اچھا، تاکہ وہ وہاں سکون سے گہرائی میں جا کر لکھ سکیں، سوچ سکیں۔ یا پھر مارک ٹوین کو دیکھ لیں، ٹام سوئر جیسی کہانیاں انہوں نے ایک بالکل الگ بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں ایک شیڈ میں بیٹھ کر لکھی۔ اور ووڈی ایلن کی مثال بھی تو ہے، وہ تو کمال ہی ہے، کمپیوٹر کے بغیر جی ہاں، ایک پرانے ٹائپ رائٹر پر 40 سال سے زیادہ ہر سال ایک فلم لکھنا۔ بالکل، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ تخلیقی اور جو مشکل کام ہے اس کے لیے توجہ کتنی ضروری ہے۔ لیکن آج کل تو معاملہ بالکل الٹ لگتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ دفاتر میں ذہنی کام کرتے ہیں، جنہیں نالج ورکرز کہتے ہیں۔ جی بالکل الٹ ہے۔ ای میل ہے، سوشل میڈیا، میسیجنگ ایپس، خبروں، اور وہ جو انٹرٹینمنٹ کی ویب سائٹس ہیں نا، ہاں وہ سب، ان سب نیٹ ورک ٹولز نے ہماری توجہ کو بری طرح سمجھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس پر کوئی تحقیق وغیرہ بھی ہوئی ہے کہ کتنا وقت جاتا ہے ان چیزوں میں؟ ہاں ہوئی ہے۔ 2012 میں میکنزی نے ایک سٹڈی کی تھی۔ اچھا، اس سے پتہ چلا کہ اوسطاً ایک دفتری کارکن جو نالج ورکر ہے، اپنے کام کے ہفتے کا 60% سے زیادہ وقت، 60%؟ جی 60% سے زیادہ وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ پر معلومات ڈھونڈنے میں لگاتا ہے، اور اس میں سے بھی تقریباً 30% وقت تو صرف ای میلز پڑھنے اور جواب دینے میں جا رہا ہے۔ باپ رے! اب ظاہر ہے جب توجہ اتنی بٹی ہوئی ہوگی تو گہرا کام، وہ فوکس والا کام کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر توجہ اتنی بکھری ہوئی ہے تو یہ گہرا کام آج کل معاشی طور پر اتنا قیمتی کیوں بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ ہے ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی۔ MIT کے 2 اکنامسٹ ہیں، ایرک برین جولفسن اور اینڈریو میکیفی۔ انہوں نے اپنی کتاب ریس اگینسٹ دی مشین میں ایک گریٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کی ہے، مطلب ایک بڑی تبدیلی۔ کیسی تبدیلی؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ لیبر مارکیٹ کو، یعنی مزدوری کی منڈی کو بالکل بدل رہی ہے۔ مشینیں، سافٹ ویئر بہت سے کام خود کرنے لگے ہیں۔ تو اس نئی دنیا میں کامیاب کون ہو رہا ہے؟ نیوپورٹ کے مطابق 3 طرح کے لوگ ہیں جو اس نئی معیشت میں خاص طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کون کون؟ پہلے تو وہ لوگ جو بہت زیادہ ہنر مند ہیں، ہائی اسکلڈ،
اور جو پیچیدہ ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جیسے آنے والے ہیں ڈیوڈ ہینیمیئر ہینسن. ٹھیک. اور تیسرے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، اور وہ ان نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، جیسے وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جان ڈوئر. اور ان تینوں گروہوں میں شامل ہونے کے لیے کیا خاص اہلیتیں چاہیے؟ 2 بنیادی قابلیتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کے لیے گہرا کام کرنا ضروری ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی قابلیت مشکل چیزیں جلدی سیکھنے کی صلاحیت. کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، آپ کو مسلسل نئی چیزیں سیکھتے رہنا ہوگا، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. اس کی کوئی مثال دیں گے؟ کتاب میں ایک صاحب ہیں جیسن بین، ان کی مثال ہے. وہ پہلے ایکسل میکرو بناتے تھے. ٹھیک. لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ آگے بڑھنا ہے تو پروگرامنگ سیکھنی پڑے گی. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ عرصے کے لیے خود کو باقی دنیا سے کافی حد تک الگ کر لیا. اچھا. اور پوری توجہ سے بنا کسی ڈسٹریکشن کے پروگرامنگ سیکھی. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ صرف ایک نیا مشکل ہنر سیکھ لیا، بلکہ ان کی سالانہ آمدنی بھی $40,000 سے بڑھ کر سیدھی $100,000 ہو گئے. ارے واہ! تو یہ ہے گہرے کام کی طاقت. جی، اور نیوپورٹ اسے کہتے ہیں ڈیلیبریٹ پریکٹس، یعنی بامقصد مشق. ڈیلیبریٹ پریکٹس. ہاں، بغیر کسی خلفشار کے پوری شدت سے توجہ مرکوز کرنا. اب جو برین سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طرح کی گہری توجہ ہمارے دماغ میں ایک مادہ ہوتا ہے مائلین. مائلین؟ جی مائلین، اس کی پروڈکشن بڑھاتی ہے. یہ مادہ جو ہے یہ ہمارے اعصابی راستوں کو، نیورل سرکٹس کو مضبوط اور تیز بناتا ہے، جس سے سیکھنے کا عمل بہتر ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. زبردست. اچھا، یہ تو ہوئی پہلی صلاحیت. جی. دوسری کون سی تھی؟ دوسری اہم صلاحیت ہے اعلیٰ سطح پر، مطلب ایلیٹ لیول پر کام پیدا کرنے کی صلاحیت. یعنی صرف سیکھنا یا ہنر ہونا کافی نہیں، آپ کو اس ہنر کو استعمال کر کے ٹھوس اعلیٰ معیار کے نتائج بھی دینے ہوں گے، ریزلٹس پروڈیوس کرنے ہوں گے. اس کی کوئی مثال؟ اس کی مثال ایڈم گرانٹ ہیں. وارٹن بزنس اسکول میں سب سے کم عمر کے پروفیسر بنے تھے. ہاں، سنا ہے ان کا نام. اور وہ بہت تیزی سے، مطلب غیر معمولی شرح سے اعلیٰ معیار کے ریسرچ پیپرز شائع کرتے ہیں. تو ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اتنی تیزی سے کیسے کر لیتے ہیں؟ نیوپورٹ ان کا ایک فارمولا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلیٰ معیار کا کام برابر ہے جتنا وقت لگایا گیا ضرب توجہ کی شدت. وقت ضرب توجہ کی شدت؟ جی، مطلب گرانٹ شاید کام کے گھنٹی بہت زیادہ نہ بڑھاتے ہوں، لیکن جتنی دیر وہ کام کرتے ہیں ان کی توجہ کی شدت، ان کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ گہرے کام کے ماہر ہیں. یہ نکتہ بہت اہم لگا مجھے کہ گھنٹوں کی تعداد سے زیادہ توجہ کی گہرائی میٹر کرتی ہے. لیروئے، انہوں نے اٹینشن ریزیڈیو کہا ہے. اٹینشن ریزیڈیو یعنی توجہ کا بچا کھچا اثر؟ ہاں، کچھ ایسا ہی. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک کام چھوڑ کر فوراً دوسرا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارے دماغ کا کچھ حصہ اب بھی پچھلے کام میں اٹکا رہتا ہے. اچھا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ نئے کام پر ہماری کارکردگی کم ہو جاتی ہے. بار بار کام بدلنا، یا جسے ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں، وہ دراصل ہماری توجہ کو کمزور کرتا ہے. تو گہرا کام اس سے بچاتا ہے؟ جی، گہرا کام اس ریزیڈیو سے بچاتا ہے، کیونکہ آپ ایک ہی کام پر لمبے عرصے تک پوری توجہ لگائے رہتے ہیں، سوئچنگ نہیں ہوتی. یہ سب سن کر تو واقعی لگ رہا ہے کہ گہرا کام کتنا قیمتی ہے. لیکن پھر وہی سوال کہ یہ اتنا نایاب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اگر یہ اتنا فائدہ مند ہے تو کمپنیاں، لوگ اسے اپنا کیوں نہیں رہے؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ، آپ کہہ لیں، تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کل بزنس ورلڈ میں کئی ایسے ٹرینڈز ہیں، ایسے رجحانات ہیں جو گہرے کام کی صلاحیت کو الٹا کمزور کر رہے ہیں. مثلاً اوپن آفس کا ڈیزائن. ہاں، وہ جہاں دیواریں نہیں ہوتی. جی بالکل، سب ایک بڑے ہال میں بیٹھے ہیں. فیس بک جیسی بڑی کمپنیوں نے اسے بہت اپنایا. مقصد تو اچھا تھا کہ بھئی آپس میں بات چیت آسان ہو، خیالات کا تبادلہ ہو. لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اس سے مستقل ڈسٹریکشن ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، اور لوگ توجہ مرکوز نہیں کر پاتے. اور وہ جو ہر وقت انسٹنٹ میسیجنگ اور آن لائن رہنے کا پریشر ہوتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر. جی ہاں، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کچھ اداروں میں تو باقاعدہ ملازمین کو، جیسے نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں کو، ٹویٹر وغیرہ استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اچھا. یہ سب چیزیں توجہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں. اسی لیے جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں، جیسے جارج پیکر،
وہ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں تاکہ اپنے کام پر فوکس کر سکیں۔ لیکن پھر وہی بات، کمپنیاں یہ رجحان اپنا کیوں رہی ہیں اگر یہ گہرے کام کے لیے اتنے نقصان دہ ہیں؟ نیوپورٹ اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک وجہ وہ کہتے ہیں میٹرک بلیک ہول۔ میٹرک بلیک ہول؟ ہاں، یعنی پیمائش کا خلا۔ مطلب یہ کہ گہرے کام سے جو اصل ویلیو پیدا ہوتی ہے نا، اسے ناپنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح جو سطحی کام ہے، جیسے ای میلز پر کتنا وقت لگا، اس کی اصل لاگت کیا ہے کمپنی کو، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ایک مثال تھی اٹلانٹک میڈیا کے ٹام کوچران کی۔ انہوں نے حساب لگایا کہ ان کی کمپنی سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ صرف ای میلز پر کارروائی کرنے پہ خرچ کر رہی تھی۔ $10 لاکھ؟ جی، لیکن یہ بتانا ناممکن تھا کہ اس سے کمپنی کو اصل فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کی قدر ناپ ہی نہیں سکتے تو پھر اسے اہمیت دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ ہے کم سے کم مزاحمت کا اصول، پرنسپل آف لیسٹ ریزسٹنس۔ اچھا۔ یعنی جب یہ واضح نہ ہو کہ کیا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے تو ہم اکثر وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اس لمحے میں سب سے آسان لگے۔ جیسے ہر وقت آن لائن رہنا، ہر ای میل کا فوراً جواب دینا، بظاہر مصروف نظر آنا، یہ سب کرنا آسان لگتا ہے، چاہے یہ ہمارے اصل کام یعنی گہرے کام کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچا رہا ہو۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ہارورڈ کی پروفیسر ہیں لیزلی پرلو۔ انہوں نے بوسٹن کنسلٹنگ گروپ BCG میں ایک تجربہ کیا۔ کیا تجربہ تھا؟ انہوں نے ایک ٹیم کے ہر ممبر کو پابند کیا کہ وہ ہفتے میں ایک شام اور ایک پورا دن مکمل طور پر کام سے ڈسکنیکٹڈ رہیں۔ کوئی ای میل نہیں، کوئی فون نہیں۔ مشکل ہوا ہوگا۔ شروع میں بہت مزاحمت ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ٹیم کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی اور ملازمین کا جاب سیٹسفیکشن بھی بڑھ گیا۔ لیکن چونکہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر کمپنیاں اسے نہیں اپناتی۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ ہے مصروفیت کو پیداواریت کا متبادل سمجھنا، یعنی بزینس ایز اے پراکسی فار پروڈکٹیوٹی۔ بالکل۔ جب یہ واضح نہ ہو کہ آپ کی نوکری میں اصل ویلیو کیسے پیدا ہوتی ہے تو پھر بزی نظر آنا ایک طرح سے اپنی نوکری بچانے کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اور بزی نظر آنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سطحی کام کرتے رہنا، میٹنگز، ای میلز، رپورٹس۔ میتھیو کرافرڈ اسے نالج ورکرز کا پریشان کن نفسیاتی منظرنامہ کہتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ یاہو والی مثال ہے، میریسا مائر کی۔ جی شاید جب انہوں نے یاہو میں گھر سے کام کرنے پر پابندی لگائی تھی تو اس کے پیچھے یہی سوچ ہو کہ اگر لوگ نظر نہیں آ رہے تو شاید کام نہیں کر رہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں۔ اور کوئی وجہ بھی بتائیے نیوپورٹ نے۔ چوتھی وجہ نیوپورٹ ٹیکنوپولی بتاتے ہیں۔ یہ اصطلاح نیل پوسٹ مین سے لی ہے۔ ٹیکنوپولی، اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر انٹرنیٹ سے جڑی ہر چیز خود بخود اچھی ہے، ماڈرن ہے، ترقی کی نشانی ہے۔ اچھا۔ اس سوچ کی وجہ سے لوگ ہر نئی ٹیکنالوجی یا ایپ کو اپنانے پر مجبور محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے اصل کام میں مددگار ہو نہ ہو، الٹا خلفشار پیدا کرے۔ یہ ذہنیت گہرے کام کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ گہرا کام تو پرانی قدروں پر مبنی ہے، جیسے کوالٹی، مہارت، کاریگری۔ تو خلاصہ کیا نکلا ہے ساری صورتحال کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ادارے اور معاشرہ مجموعی طور پر ایسے رجحانات اپنا رہے ہیں جو گہرے کام کے لیے، فوکس کے لیے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ ان افراد کے لیے ایک زبردست موقع پیدا کرتا ہے جو اس ٹرینڈ کے خلاف جانے کی ہمت کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ چونکہ گہرے کام کی صلاحیت نایاب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس کی قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم، تو جو لوگ اس صلاحیت کو جان بوجھ کر محنت کر کے پروان چڑھائیں گے وہ اپنے کریئر میں بہت آگے جائیں گے، ان کی اہمیت بڑھے گی۔ یہ تو ہو گئی معاشی فائدے کی بات، کیریئر میں کامیابی کی، لیکن کیا گہرے کام کا کوئی اور شاید زیادہ ذاتی قسم کا فائدہ بھی ہے؟ کیا اس سے زندگی میں کوئی اطمینان، کوئی معنی ملتا ہے؟ اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کام تو بس پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور نیوپورٹ کا ماننا ہے کہ ہاں، بالکل ہے۔ گہرا کام صرف معاشی طور پر فائدہ مند نہیں، بلکہ ایک گہرے اطمینان اور زندگی میں معنی کا احساس بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم یہ تعلق اکثر ہنرمند کاریگروں میں دیکھتے ہیں۔ کتاب میں ایک لوہار ہیں، رک فیورر، ان کی مثال ہے۔ وہ پرانے قدیم طریقوں سے تلواریں بناتے ہیں۔ واہ! وہ اپنے کام میں، اس مہارت میں، اس توجہ میں ایک گہرا معنی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات ہم جیسے لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو دفتروں میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں؟ ہمارا کام تو لوہار کے کام سے بہت مختلف ہے۔ بظاہر بہت مختلف ہے، لیکن نیوپورٹ کا استدلال ہے کہ معنی کا یہ احساس نالج ورک میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے حق میں 3 دلائل دیتے ہیں۔
اچھا، پہلا کیا ہے؟ پہلا دلیل ہے نیورولوجیکل، یعنی اعصابی۔ ایک سائنس رائٹر ہیں ونیفریڈ گیلیگر، انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی۔ او، اس تجربے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ ہم جس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے، وہی ہمارے تجربے کی دنیا بناتی ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ جی، ان کے الفاظ تھے، آپ کون ہیں اس بات کا مجموعہ ہے کہ آپ کس چیز پر توجہ دیتے ہیں۔ گہرا کام ہمیں اپنی توجہ مثبت، بامانی، چیلنجنگ چیزوں پر مرکوز رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ ہمیں زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیوں، خلفشار، ان کو نظر انداز کرنے کے قابل بناتا ہے، جس سے مجموعی طور پر زیادہ اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ نقطہ ہے۔ اور دوسرا دلیل؟ دوسرا دلیل ہے سائیکولوجیکل، یعنی نفسیاتی۔ یہ مشہور ماہر نفسیات ہیں میہائے سگزین میہائے۔ ہاں، فلو والے۔ بالکل، ان کے فلو کے تصور پر مبنی ہیں۔ فلو وہ ذہنی کیفیت ہے جب آپ کسی کام میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہوں، آپ کو وقت کا احساس نہ رہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہوں۔ جی، تجربہ ہوا ہے کبھی کبھی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ جو فلو کی حالت ہے نا، یہ خوشی اور گہرے اطمینان کا باعث بنتی ہے، اور گہرا کام اپنی نوعیت کی وجہ سے فلو کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ لہٰذا اپنی کام کی زندگی کو گہرے کام کے تجربات کے گرد منظم کرنا اطمینان حاصل کرنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ تو گہرا کام کرنے سے خوشی مل سکتی ہے؟ ایک خاص قسم کی گہری بامانی خوشی۔ جی۔ تیسرا دلیل ہے فلسفیانہ۔ فلسفیانہ؟ جی، دو فلاسفرز ہیں، ہیوبرٹ ڈریوس اور شان ڈورنس کیلی۔ ان کی کتاب ہے آل تھنگز شائننگ۔ وہ کہتے ہیں کہ کاریگری یعنی کرافٹسمینشپ، کاریگری؟ ہاں، کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنا اور اسے خوبصورتی سے، توجہ سے استعمال کرنا، یہ چیز جدید دور میں جہاں بہت سے پرانے معنی کھو گئے ہیں، تقدس اور معنی کے احساس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ لیکن کاریگری تو ہاتھ کے کاموں سے جڑی ہوتی ہے نا؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دستی کاموں تک محدود نہیں، کوئی بھی ذہنی کام جس میں اعلیٰ سطح کی مہارت، توجہ اور معیار شامل ہو، وہ بھی کاریگری کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور وہ بھی معنی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی پروگرامنگ لکھنا یا کوئی پیچیدہ تحقیقی مسئلہ حل کرنا، یہ بھی ایک طرح کی کاریگری ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ ایک مشہور کتاب ہے پروگرامرز کے لیے، دی پریگمیٹک پروگرامر۔ اس میں ایک جملہ ہے، ہم جو صرف پتھر کاٹتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کیتھیڈرلز کا تصور کرنا چاہیے۔ واہ! یعنی اصل معنی کام کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں نہیں، بلکہ اس مہارت کو حاصل کرنے میں، اسے نکھارنے میں اور اسے کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے عمل میں ہے۔ اور گہرا کام اس مہارت اور کاریگری کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اسے اپنا کر ایک عام سی دفتری نوکری بھی ایک بامعنی اور اطمینان بخش سرگرمی بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ گہرا کام قیمتی بھی ہے، نایاب بھی ہے اور بامعنی بھی۔ تو اب سب سے اہم سوال، کوئی اسے اپنی زندگی میں لاگو کیسے کرے، خاص طور پر آج کی اس بھاگ دوڑ اور خلفشار سے بھری دنیا میں؟ کیا نیوپورٹ اس کے لیے کوئی عملی طریقے، کوئی رولز بتاتے؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب کا بڑا حصہ اسی پر ہے کہ گہرے کام کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے۔ نیوپورٹ اس کے لیے 4 بنیادی اصول یا رولز بتاتے ہیں۔ پہلا اصول ہے گہرائی سے کام کریں، ورک ڈیپلی۔ اچھا۔ یعنی گہرے کام کو بس اتفاق پہ نہ چھوڑ لیں کہ کبھی موڈ ہوا تو کر لیا، نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا باقاعدہ سٹرکچرڈ حصہ بنائیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیسے بنائیں؟ کیا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک گہرائی کا فلسفہ منتخب کرنا ہوگا، مطلب آپ کس طرح گہرا کام کریں گے۔ وہ 4 ماڈل پیش کرتے ہیں۔ 4 ماڈل کون سے؟ پہلا ہے خانقاہی، موناسٹک، جیسے پرانے زمانے میں راہب ہوتے تھے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقریباً مکمل طور پر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، خلفشار کو بالکل ختم کر دیتے ہیں تاکہ صرف گہرا کام کر سکیں، جیسے کمپیوٹر سائنسدان ڈونلڈ کنوت۔ ظاہر ہے یہ سب کے لیے ممکن نہیں۔ ہاں، یہ تو مشکل ہے۔ دوسرا ہے 2 وضاحتی، بائی ماڈل۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک حصہ گہرے کام کے لیے وقف ہوتا ہے، جیسے کچھ دن یا ہفتے مکمل تنہائی میں گزار دیے، اور باقی وقت وہ عام زندگی گزارتے ہیں۔ کارل جنگ کا وہ جو ٹاور تھا، وہ اسی کی مثال ہے۔ ایڈم گرانٹ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ کچھ بہتر لگ رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے تال والا، ریتھمک،
یہ شاید سب سے عام اور زیادہ تر لوگوں کے لیے قابل عمل طریقہ ہے۔ آپ ہر روز ایک مخصوص وقت، جیسے صبح کے پہلے 2 گھنٹے، صرف اور صرف گہرے کام کے لیے مختص کر دیتے ہیں اور اسے اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ایک ردھم بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہے صحافتی، جرنلسٹک۔ یہ لوگ جب بھی جہاں بھی انہیں اپنے شیڈیول میں فارغ وقت ملتا ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوراً گہرے کام میں لگ جاتے ہیں، جیسے کوئی صحافی ڈیڈ لائن پہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ خود انضباطی چاہیے۔ یہ تو واقعی مشکل لگتا ہے۔ اچھا، تو فلسفہ منتخب کر لیا، پھر کیا؟ پھر آپ کو رسمیں بنانی ہوں گی، ریچولز۔ رسمیں؟ کیسی رسمیں؟ یعنی آپ گہرا کام کہاں کریں گے؟ کوئی خاص جگہ ہے؟ کتنی دیر کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیا انٹرنیٹ بند ہوگا؟ فون سائلنٹ ہوگا؟ اور اس دوران آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، جیسے کافی، پانی یا مکمل خاموشی؟ یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں اور گہرے کام کی حالت میں جانے میں مدد دیتی ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ماحول بدلنے کے لیے کچھ بڑا بھی تو کرتے ہیں نا، جیسے کہیں اور چلے جانا۔ جی، نیوپورٹ اسے گرینڈ جیسچرز کہتے ہیں، بڑے اشارے۔ گرینڈ جیسچرز؟ ہاں، جیسے جے کے رولنگ نے ہیری پوٹر کی آخری کتاب ختم کرنے کے لیے ایک مہنگے ہوٹل کا کمرہ بک کر لیا تھا۔ اچھا۔ یا بل گیٹس، وہ سال میں 2 بار ایک ہفتے کے لیے ایک بالکل الگ تھلگ کیبن میں جاتے ہیں، جسے وہ تھنک ویکس کہتے ہیں، صرف پڑھنے اور سوچنے کے لیے۔ ماحول کی یہ بڑی تبدیلی بھی گہرائی میں جانے میں بہت مددگار ہو سکتی ہے۔ اور کیا گہرا کام ہمیشہ اکیلے ہی کرنا ہوتا ہے؟ کیا مل کر نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ضروری نہیں۔ تعاون، کولیبوریشن بھی اہم ہو سکتا ہے، لیکن اسے سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ نیوپورٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کی بات کرتے ہیں، مرکز اور شاخیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے پرانی بیل لیبز تھیں یا MIT کی بلڈنگ 20، وہاں لوگوں کے پاس اپنے پرائیویٹ دفاتر یعنی شاخیں تھے، جہاں وہ تنہائی میں فوکس سے کام کر سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی مشترکہ جگہیں یعنی مرکز بھی تھیں، کوریڈورز، کیفیٹیریا، جہاں وہ آسانی سے مل سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، خیالات کا تبادلہ کر سکتے تھے۔ تو گہرے کام کے لیے تنہائی اور بات چیت دونوں کا صحیح توازن ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہلے اصول کا کوئی آخری نقطہ؟ ایک بزنس کی طرح چلائیں۔ نیوپورٹ 4DX فریم ورک کا حوالہ دیتے ہیں، 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن۔ اچھا، وہ کیا ہے مختصراً؟ 4 باتیں ہیں۔ پہلا، اپنے سب سے اہم کام پر فوکس رکھیں، وائلڈلی امپورٹنٹ گول۔ دوسرا، اپنی پروگرس کو ناپیں، خاص طور پر ان چیزوں کو جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے گہرے کام کے کتنے گھنٹے لگائے، انہیں کہتے ہیں لیڈ میجرز۔ تیسرا، اپنا سکور سامنے رکھیں، ایک سکور بورڈ بنائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کیسا کر رہے ہیں۔ اور چوتھا، باقاعدگی سے احتساب کا نظام بنائیں، جیسے ہر ہفتے جائزہ لیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے گہرا کام کیا اور کیا نتائج نکلے۔ زبردست، یہ تو ہو گیا پہلا اصول، گہرائی سے کام کریں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا، بوریت کو گلے لگائیں، امبریس بورڈم۔ اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کو ٹرین کرنا ہوگا، جیسے ایک مسل کو ٹرین کرتے ہیں۔ اچھا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم خلفشار کے، ڈسٹریکشن کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑی سی بوریت محسوس ہوتی ہے نا، یا کوئی کام مشکل لگتا ہے، ہم فوراً فون اٹھا لیتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ کھول لیتے ہیں۔ ہاں، بالکل یہی ہوتا ہے۔ یہ عادت ہماری توجہ کی صلاحیت کو بہت کمزور کر دیتی ہے، تو آپ کو بوریت برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، اس فوری تسکین کی خواہش کو قابو کرنا ہوگا۔ تو اس کی ٹریننگ کیسے کی جائے؟ کیا کریں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکشن سے وقفے لینے کے بجائے فوکس سے وقفے لیں۔ مطلب یہ کہ پہلے سے طے کریں کہ آپ دن میں کب اور کتنی دیر کے لیے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا دوسری ڈسٹریکشنز استعمال کریں گے۔ مثلاً لنچ کے بعد آدھا گھنٹہ یا شام کو 1 گھنٹہ۔ باقی تمام وقت کوشش کریں کہ ان چیزوں سے مکمل طور پر دور رہیں۔ ان آف لائن اوقات کی سختی سے پابندی کریں، ان میں چوری چھپے فون نہ دیکھیں۔ یہ تو مشکل کام ہے۔ مشکل ہے، لیکن یہی ٹریننگ ہے۔ دوسری تکنیک، ہاں بتائیں۔ ٹیگی روزویلٹ کی طرح کام کرنے کی کوشش کریں۔ امریکہ کے صدر تھے۔ جی۔ وہ بہت مصروف ہوتے تھے، لیکن وہ کام کے لیے مختصر لیکن انتہائی توجہ والے بلاکس مختص کرتے تھے، مثلاً 1 گھنٹہ، اور اس دوران بالکل کوئی خلل شار برداشت نہیں کرتے تھے۔ کم وقت میں زیادہ گہرائی۔ کتاب میں پروڈکٹیو میڈیٹیشن کا بھی ذکر تھا،
وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، پروڈکٹیو میڈیٹیشن یہ ایک دلچسپ تکنیک ہے۔ جب آپ کوئی ایسا جسمانی کام کر رہے ہوں جس میں زیادہ ذہنی توجہ نہ چاہیے ہو، جیسے پیدل چلنا یا دوڑنا یا شاور لینا یا برتن دھونا، اچھا، تو اس دوران اپنے ذہن کو کسی ایک مشکل پروفیشنل مسئلے پر مرکوز کریں۔ صرف اسی مسئلے پر سوچیں، اپنے خیالات کو بھٹکنے نہ دیں یا ایک ہی دائرے میں گھومنے سے روکیں، اور مسئلے کے حل کی طرف منظم طریقے سے سوچیں۔ یہ چلتے پھرتے یا کام کرتے ہوئے گہرے غور و فکر کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو ٹرائی کرنے والی چیز ہے۔ کوئی اور مشق ہے جو توجہ بہتر کر سکے؟ جی، نیوپورٹ میموری ٹریننگ کا مشورہ دیتے ہیں، یادداشت کو بہتر بنانے والی مشقیں۔ جیسے تاش کے پتے یاد کرنا؟ بظاہر اس کا آپ کے کام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ آپ کے دماغ کو توجہ مرکوز رکھنے اور خلوشار کو نظر انداز کرنے کی زبردست تربیت دیتا ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ تھا دوسرا اصول، بوریت کو گلے لگائیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول پر، جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا۔ سوشل میڈیا چھوڑ دیں۔ کوئٹ سوشل میڈیا، کیا مطلب بالکل ہی چھوڑ دیں؟ دیکھیں، نیوپورٹ کا موقف اس معاملے میں کافی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جو کوئی نہ کوئی فائدہ والا نقطہ نظر ہے نا، اینی بینیفٹ اپروچ، اسے رد کر دینا چاہیے۔ اینی بینیفٹ اپروچ؟ ہاں، یعنی صرف اس لیے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا کسی بھی ٹول کو استعمال نہ کریں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ممکنہ فائدہ ہو سکتا ہے، شاید کبھی کوئی رابطہ مل جائے یا کوئی خبر پتہ چل جائے۔ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس کے بجائے ماہر کاریگر والا نقطہ نظر اپنائیں، کرافٹس مین اپروچ۔ وہ کیا ہے؟ آپ صرف ان ٹولز کو اپنائیں جن کے مثبت اثرات آپ کے سب سے اہم پروفیشنل اہداف پر ان کے منفی اثرات، جیسے توجہ کا بٹنا، وقت کا ضیاع، سے واضح طور پر کہیں زیادہ ہوں، بہت زیادہ ہوں۔ تو یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کون سا ٹول رکھنا ہے اور کون سا چھوڑنا ہے؟ یہ تو مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ اہم چند کا قانون استعمال کر سکتے ہیں، لا آف دا وائٹل فیو یا 80-20 رول۔ 80-20 رول؟ جی، پہلے اپنی زندگی اور کام کے جو بنیادی اہداف ہیں، جو سب سے اہم سرگرمیاں ہیں، ان کی نشاندہی کریں، 2 یا 3 سے زیادہ نہ ہوں۔ پھر ہر سوشل میڈیا ٹول کا جائزہ لیں کہ کیا یہ ٹول ان اہم سرگرمیوں میں نمایاں طور پر اور مثبت طور پر مدد کرتا ہے۔ اگر جواب نہیں ہے یا اس کا فائدہ بہت ہی معمولی ہے جبکہ اس سے خلفشار بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو اسے چھوڑنے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ نیوپورٹ نے کوئی عملی تجربہ بھی تجویز کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں، وہ ایک 30 دن کا تجربہ تجویز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 دن کے لیے اپنے تمام اختیاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ استعمال کرنا چھوڑ دیں، بالکل بند۔ بغیر بتائے؟ جی، کسی کو بتائیں بھی مت۔ 30 دن بعد خود سے 2 سوال پوچھیں۔ پہلا، کیا پچھلے 30 دن میری زندگی میں نمایاں طور پر بدتر تھے کیونکہ میں یہ سروس استعمال نہیں کر سکا؟ دوسرا، کیا کسی کو اس بات کی پرواہ تھی کہ میں یہ سروس استعمال نہیں کر رہی؟ اگر دونوں سوالوں کا جواب نہیں ہے تو شاید آپ کو اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی واقعی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مستقل طور پر چھوڑ دیں۔ یہ تو بڑا ریڈیکل قدم ہے۔ اچھا، اس اصول کا ایک اور پہلو بھی تھا، تفریح کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کم کرنا۔ جی، یہ بھی اہم ہے۔ نیوپورٹ کہتے ہیں کہ اپنے فارغ وقت کو بھی بے مقصد انٹرنیٹ سرفنگ میں، یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے یا نیوز فیڈ سکرول کرنے میں ضائع نہ کریں۔ تو کیا کریں فارغ وقت میں؟ اپنے فارغ وقت کے لیے بھی منصوبہ بنائیں، کوئی مشغلہ اپنائیں، کوئی ہنر سیکھیں، کتابیں پڑھیں، ورزش کریں، دوستوں یا خاندان کے ساتھ حقیقی دنیا میں وقت گزاریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا دماغ ہر فارغ لمحے میں آسان، کم محنت والی تفریح جیسے سوشل میڈیا کا عادی نہ ہو جائے اور آپ میں بوریت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ بھی توجہ کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 اصول ہو گئے۔ پہلا، گہرائی سے کام کریں۔ دوسرا، بوریت کو گلے لگائیں۔ تیسرا، سوشل میڈیا سوچ سمجھ کر چھوڑیں۔ آخری، چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھا اور آخری اصول ہے سطحیت کو ختم کریں۔ ڈرین دی شیلوز۔ سطحیت کو ختم کریں، یعنی اپنی زندگی سے، اپنے کام کے دن سے سطحی کام، شیلو ورک کو جتنا ممکن ہو سکے کم کریں، اسے نچوڑ دیں۔ لیکن سطحی کام تو ضروری بھی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا تھا ای میلز، میٹنگز، یہ سب کیسے ختم کر دیں؟ بالکل، کچھ سطحی کام تو ناگزیر ہیں، انہیں مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ ہم اکثر ان کی اہمیت کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ان پر ضرورت سے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ تسلیم کرنا ہے کہ زیادہ تر سطحی کام اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ہمیں لگتا ہے۔
اس کی کوئی مثال؟ وہ سافٹ ویئر کمپنی ہے 37 سگنلز، جو اب بیس کیمپ کہلاتی ہے۔ انہوں نے تجرباتی طور پر اپنے کام کا ہفتہ 5 دن سے کم کر کے 4 دن کر دیا تھا، اور وہ پھر بھی اتنے ہی کامیاب رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سا کام جو ہم ضروری سمجھ کر کرتے ہیں وہ شاید اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو عملی طور پر سطحی کام کو کیسے کم کیا جائے؟ کیا طریقے ہیں؟ ایک بہت مؤثر تکنیک ہے، اپنے دن کے ہر منٹ کا شیڈیول بنائیں۔ ہر منٹ کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ آپ روبوٹ بن جائیں، لیکن صبح اٹھ کر یا کام شروع کرنے سے پہلے اگلے 8 یا 9 گھنٹوں کا ایک موٹا منصوبہ بنائیں، ٹائم بلاکس میں۔ جیسے 9 سے 10:30 تک فلاں رپورٹ پر گہرا کام، 10:30 سے 11 تک ای میلز، 11 سے 12 میٹنگ وغیرہ۔ یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں ایماندار ہوں اور سوچیں کہ آپ کتنا وقت واقعی اہم گہرے کام پر لگا رہے ہیں اور کتنا سطحی کاموں میں جا رہا ہے۔ اور اگر دن میں منصوبہ بدل جائے تو؟ کوئی بات نہیں، لچک رکھیں۔ اگر کوئی ضروری کام آ جائے تو شیڈیول کو اپڈیٹ کر لیں، لیکن منصوبہ بندی ضرور کریں۔ اندازہ لگائیں کہ ہر کام میں کتنا وقت لگے گا۔ اور یہ کیسے طے کریں گے کہ کون سا کام گہرا ہے اور کون سا سطحی؟ کوئی آسان طریقہ؟ نیوپورٹ ایک پیمانہ تجویز کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کے بارے میں خود سے پوچھیں۔ ایک ذہین نوجوان کالج گریجویٹ کو، جس نے اس فیلڈ میں پہلے کبھی کام نہ کیا ہو، یہ کام کرنے کے قابل ہونے کے لیے کتنے مہینوں کی ٹریننگ درکار ہوگی؟ اچھا۔ اگر جواب مہینوں میں ہے تو یہ شاید گہرا کام ہے، اگر جواب چند ہفتوں یا دنوں میں ہے تو یہ غالباً سطحی کام ہے۔ یہ تو اچھا پیمانہ ہے۔ کیا اپنے باس سے اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ میں زیادہ گہرا کام کرنا چاہتی ہوں؟ اگر آپ کا ماحول ایسا ہے تو بالکل کرنی چاہیے۔ آپ اپنے مینیجر سے بات کر کے اپنے کام میں گہرے اور سطحی کام کے ایک مناسب تناسب پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ گہرا کام کمپنی کے لیے زیادہ ویلیو پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے آپ کو زیادہ بلا تعطل وقت چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ ایک اور تکنیک کا ذکر تھا، فکسڈ شیڈیول پروڈکٹیوٹی۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، فکسڈ شیڈیول پروڈکٹیوٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے کام ختم کرنے کا ایک سخت وقت مقرر کر لیں۔ مثلا میں ہر روز شام 5:30 بجے کام ختم کر دوں گا گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اچھا، پھر؟ اور پھر اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے پیچھے کی طرف منصوبہ بندی کریں، یعنی 5:30 تک کام ختم کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا اور کتنی تیزی سے۔ یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنے وقت کو بہت بے رحمی سے استعمال کریں، غیر ضروری چیزوں کو، میٹنگز کو نہ کہیں اور صرف اہم ترین کاموں پر توجہ مرکوز کریں۔ ہارورڈ کی پروفیسر تھیں رادھیکا ناگپال، انہوں نے کامیابی سے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ آخر میں ای میل کا کیا کریں؟ وہ تو سب سے بڑا ٹائم ویسٹر لگتی ہے۔ ہاں، ای میل ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسے مؤثر طریقے سے منظم کرنا بہت ضروری ہے۔ نیوپورٹ کئی طریقے بتاتے ہیں۔ جیسے؟ ایک تو یہ کہ ای میل بھیجنے والوں کے لیے واضح ہدایات دیں۔ اپنی ای میل سگنیچر میں لکھ دیں یا اپنی ویب سائٹ پر کہ آپ کس قسم کی ای میلز کا جواب دیں گے اور کب تک۔ اس سے غیر ضروری ای میلز کم ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا، جب آپ ای میل بھیجیں یا جواب دیں تو تھوڑی زیادہ محنت کریں، یعنی اپنی ای میل اتنے واضح اور مکمل لکھیں کہ بار بار سوال جواب کی ضرورت کم سے کم پڑے۔ اگلا قدم کیا ہوگا یہ بھی واضح کر دیں تاکہ ایک ہی ای میل میں کام ہو جائے۔ اور اگر بہت زیادہ غیر ضروری ای میلز آتی ہوں تو نیوپورٹ کا مشورہ ہے کہ ایسی ای میلز جو مبہم ہوں، غیر واضح ہوں یا جن کا جواب دینا آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، ان کا جواب نہ دینے پر غور کریں۔ جواب ہی نہ دیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر بھیجنے والے کے لیے واقعی اہم ہے تو وہ دوبارہ زیادہ واضح طریقے سے رابطہ کرے گا۔ اس سے آپ کا بہت سا وقت بچ سکتا ہے۔ زبردست۔ تو خلاصہ کریں اگر ہم، تو گہرا کام ایک ایسی صلاحیت ہے جو آج کی اس خلفشار زدہ دنیا میں انتہائی قیمتی ہوتی جا رہی ہے۔ جی، قیمتی بھی، نایاب بھی۔ ہاں، نایاب بھی، اور حیرت انگیز طور پر بامانی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، مان لیا، لیکن کیل نیوپورٹ کے بتائے ہوئے ان 4 اصولوں اور طریقوں پر عمل کر کے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، چاہے آپ خانقاہی طرز اپنائیں یا روزانہ کچھ وقت نکالیں، بوریت کو برداشت کرنا سیکھیں، غیر ضروری ڈیجیٹل خلفشار کو کم کریں اور سطحی کاموں کو قابو میں رکھیں، یہ سب ٹھوس حکمت عملیاں ہیں۔ ان سے کوئی بھی اپنی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔
بات صرف زیادہ گھنٹے کام کرنے کی نہیں بلکہ صحیح طریقے سے گہرائی سے کام کرنے کی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ دراصل اپنی توجہ اور اپنے وقت پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک جدوجہد ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو نہ صرف ہماری پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے بلکہ ہمارے کام اور ہماری زندگی میں ایک گہرے اطمینان اور معنی کا احساس بھی لا سکتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر کوئی ان حکمت عملیوں کو سنجیدگی سے اپنانا شروع کر دے تو اس سے نہ صرف ان کے کام کرنے کا طریقہ بدلے گا بلکہ شاید دنیا کو سمجھنے، سیکھنے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کا ان کا پورا انداز ہی بدل جائے۔ گہرائی کو اپنانا شاید صرف ایک کام کی عادت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک نیا فلسفہ بھی بن سکتا ہے۔